عزیز طلباء السلام علیکم۔ پروگرام اصول صحافت کے ساتھ میں ڈاکٹر شاہد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پروگرام ہمارا خبروں کی تدوین کے بارے میں ہے، یعنی خبر کی ایڈیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور اس میں سب ایڈیٹر کا کیا کردار ہے یا کیا کردار وہ ادا کرتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب تازین اختر صاحب، جو ایک قومی اخبار کے ایڈیٹر ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ عزیز طلباء، اخبارات میں آپ جو خبریں پڑھتے ہیں وہ تدوین کے مراحل سے گزر کر قاری تک پہنچتی ہیں۔ ان تمام مراحل کا ذمہ دار سب ایڈیٹر ہوتا ہے جو خبر اور اخبار کو قارئین کے لیے تیار کرتا ہے۔ اخبار کے دفتر میں ہزاروں کی تعداد میں خبریں مختلف ذرائع سے موصول ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ خبریں بہت طویل ہوتی ہیں، جبکہ کچھ خبریں صرف واقعے کی شارٹ سی رپورٹس پر مبنی ہوتی ہیں، جن میں اکثر مس لنکس یا جس کو ہم جھول کہہ سکتے ہیں، جھول موجود ہوتا ہے۔ اور کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کی زبان جو ہے وہ صحافتی زبان کے معیار اور اصول کے مطابق نہیں ہوتی۔ ان تمام رپورٹس کو خبروں کے کالم میں ڈھالنا اور انہیں اخبار کے صفحہ کی زینت بنانا سب ایڈیٹر کا کام ہے۔ تازین اختر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ اخبار کی تنظیم میں سب ایڈیٹر کا کیا کردار ہے اور وہ اپنی جو ذمہ داریاں وہ کیسے ادا کرتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ سب ایڈیٹر کا مرکزی کردار ہے جیسے آپ نے بیان کیا، اور باقی گیٹ ویز بھی ہیں خبر کو چیک کرنے کے اور دیکھنے کے، لیکن جو کردار سب ایڈیٹر کا ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ وہ تقریباً ساری خبر کو پڑھتا ہے اور اس کی ایڈیٹنگ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو حتمی شکل میں نیوز ایڈیٹر کے حوالے کرتا ہے۔ تو اس لیے سب ایڈیٹر کا بہت مرکزی کردار ہے، اور سب ایڈیٹر کے اندر بہت سی خصوصیات ہونی چاہیے۔ خبر کو صحیح انداز میں ایڈٹ کر کے اپنے قاری یا ٹی وی چینل کی شکل میں اپنے جو ویور ناظرین ہیں ان کے لیے، یا ریڈیو کی شکل میں جو سامعین ہیں ان کے لیے حتمی اس کو شکل دینا۔ اور اس میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اوورآل ایک اس کا بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے اخبار اور ریڈیو اور ٹی وی چینل جہاں سے بھی خبر پبلش اور شائع ہو رہی ہے یا نشر ہو رہی ہے، اس کو سننے اور پڑھنے والے ہر قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں بہت زیادہ کوالیفائڈ لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے، جن کو فرق نہیں پڑتا اگر مشکل الفاظ بھی ہو جائیں، اور وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خبر میں کہاں کہاں خبریت ہے اور کہاں نہیں ہے۔ لیکن بہت بڑی تعداد جو ہے، جیسے یہ عام بات ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی شرح خواندگی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے بہت سے دیگر ملکوں میں۔ تو صرف ایک پیمانہ اگر ہم سامنے رکھ لیں کہ ہمارے ملک میں ناخواندہ یا کم پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو سب ایڈیٹر جو ہے وہ میرے خیال میں خبر کی جو 60 سے 70% تدوین ہے، ایڈیٹنگ ہے، وہ صرف یہ ایک معیار سامنے رکھ لے تو وہ کر سکتا ہے اپنے کامن سینس کے ذریعے۔ لازمی بات ہے پھر وہ آسان الفاظ اس میں ڈالے گا۔ اگر رپورٹر نے کوئی مشکل لفظ استعمال کیا ہوا ہے تو اس کا وہ آسان، اسی مفہوم والا آسان لفظ وہاں پہ استعمال کرے گا۔ اگر رپورٹر جو ہے اپنی خبر تیار کرنے میں وہ اس کو صحیح تسلسل میں نہیں لا سکا، واقعاتی شکل اس کو نہیں دے سکا، یا آسان فہم شکل اس کو نہیں دے سکا، تو پھر سب ایڈیٹر جو اپنے ذہن میں اس نے وہ جانتا ہے کہ میں ہر قسم کا بندہ ہے، اس نے پڑھنیڑی والے نے بھی پڑھنا ہے، باربر کی دکان پہ بھی پڑھنا ہے، اور کالج میں بھی پڑھنا ہے، اور یونیورسٹی میں بھی پڑھنا ہے۔ ہیٹروجینیس آڈینس، جو میس میڈیا کی آڈینس کو اس کی کیریکٹرسٹکس میں شامل ہے کہ میس میڈیا کی آڈینس ہے وہ ہیٹروجینیس ہے، ہر طرح کے لوگ ہیٹروجینیس ہے، اور اس میں سب طرح کے لوگ شامل ہیں۔ تو وہ یہ ایک کرائٹیریا رکھ لے گا کہ میں نے ایک ایسی زبان دینی ہے کہ جو پڑھے لکھے کو بھی سمجھ، اس کو تو سمجھ آ جائے گی، تو جو کم پڑھا لکھا ہے یا جو نہیں پڑھا لکھا بھی، اور وہ ویسے مطلب وہ پڑھ سکتا ہے تھوڑا بہت، اس کو بھی سمجھ آ جائے، تو اس سے آپ 70% تک جو خبر کی ایڈیٹنگ ہے وہ صحیح اور معیاری ہو جاتی ہے۔ پھر آپ اس کو پیرائے کو اس طرح وہ ڈھال لیتا ہے، بعض اوقات کوئی اہم چیز جو ہے وہ رپورٹر آگے جا کے ڈال دیتا ہے،
وہ اس کو شروع میں لے آتا ہے اور یہ سارے معیار جو ہیں وہ اس میں دیکھتا ہے، اور پھر باقی چیزیں جو ہیں اوورال زبان کے بعد اور پیرائے کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ کوئی اس میں ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں، کلچرل ویلیوز ہیں، کلچرل ویلیوز ہیں، مورالٹی ہے، مورالٹی اخلاقیات جو ہیں، اور جو کہ اگر مثلاً ہمارے ہاں یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ اخبار گھر میں بھی پڑھا جائے گا، تو اس میں کوئی ایسے الفاظ نہ ہوں، اور ایسی کوئی خبر جو ہے وہ یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو مثلاً یہ جو خبریں ہوتی ہیں آبرو ریزی کی، ان کو آپ بڑے طریقے سے پھر آپ کو بنانا پڑتا ہے. اس میں پھر ایک ہم نے یہ چلا آ رہا ہے ضابطہ اخلاق بہت عرصے سے کہ جو متاثرہ وکٹم جو ہے اس کا نام نہ دیا جائے اور اس کی کوئی ایسی شناخت نہ دی جائے جس سے اس کی پہچان ہو سکے کہ ہاں یہ بچہ ہے یا یہ بچی ہے. تو اس طرح کے کافی سارے فلٹرز ہیں جو کہ ایک سب ایڈیٹر اپنے ذہن میں رکھ کے تو پھر خبر کی ایڈیٹنگ کرتا ہے. اور یہ ڈفرینٹ کوڈ آف ایتھکس ہمیں بڑے کلیئرلی بتاتے بھی ہیں. اگر کوڈ آف ایتھکس کو ہم فالو کرتے ہیں ڈفرینٹ جو ایون ہمارے پاکستان میں زیادہ کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ تو ہوئے ہیں کچھ اس طرح سے امپلیمنٹ تو کہ شاید نہیں ہو رہے, لیکن اگر ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو یہ چیزیں بالکل. یہ آپ بڑا اہم سوال ہے. ضابطہ اخلاق جو ہے اس میں اگر آپ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ملائیشیا کا دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر جرمنی کا دیکھیں گے اور پھر پاکستان کا دیکھیں گے تو زیادہ چیزیں تو ایک جیسی ہیں, کیونکہ مطلب ڈسکشنز بھی ہوتی رہتی ہیں, ایک دوسرے کو دیکھا بھی جاتا رہتا ہے. تو زیادہ جو ہیں, اور سب میں ایک چیز آپ کو ضرور ملے گی کہ کوئی ایسا مواد آپ نہ پبلش کریں جس سے کسی ایک کمیونٹی یا مختلف کمیونٹی یا معاشرے کے ایک بڑے حصے کی دل آزاری ہو یا اس کے خلاف دوسرے طبقے میں نفرت پیدا ہو. بالکل صحیح ہے. جیسے ہم یہاں پہ جیسے آپ نے بھی فرمایا ہیٹروجینس یہ سوسائٹی ہے, ہمارے ہاں اب مثال کے طور پہ فرقہ واریت ہے جیسے, تو وہ ہم حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک فرقے کی کوئی اگر خبر آئی, ظاہر سارے ایکٹیو ہیں, سب اپنے آرٹیکل بھی شیئر کرتے ہیں, ان کی سرگرمیاں بھی آتی ہیں, تو اس میں پھر بڑا خاص ہوتا ہے دیکھنا کہ کسی ایک فرقے کے کسی لفظ یا کسی فکرے کی وجہ سے کسی دوسرے فرقے کی دل آزاری نہ ہو. اور یہ جو نفرت ہے کہ ایسا کوئی مواد کہ اس سے دوسری کمیونٹی کے بارے میں کوئی نفرت پیدا نہ ہو, وہ بہت اہم ہے. اس سے بھی زیادہ وہ اہم ہے کیونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان میں پیشنس اور صبر اور برداشت جو ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے, تو وہ بڑا ایک رسکی مطلب یہ بڑا سینسٹیو ہے اور بڑی احتیاط سے چیزیں آپ نے ایڈٹ کرنی ہے, ایسے مواد کو آپ نے روکنا ہے. اور جس کو گیٹ کیپنگ بھی کسی حد تک, خیر پازیٹیو گیٹ کیپنگ ہم کہہ سکتے ہیں, گیٹ کیپنگ کا تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی سے چلا جاتا ہے, لیکن ڈیسنسی کو اور مورالٹی کو ڈیسنسی اور مورالٹی اور معاشرتی اقدار آپ کی اور دینی اقدار جو ہیں, اور پھر آ جاتا ہے آپ کی جو نیشنل قومی اقدار ہیں, قومی جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے اور ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. اس میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو ہماری عدلیہ ہے اور مسلح افواج ہیں اور جو ہمارے دینی شخصیات ہیں ان کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سارے فرائض آ کے کٹھے ہوتے ہیں سب ایڈیٹر کے اوپر. اس کو یہ سارا پس منظر, سارے کوڈ آف ایتھکس کے پوائنٹس, یہ سماجی اقدار, سوشل ویلیوز, یہ سب کا اس کو پتہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. عزیز طلبہ, سب ایڈیٹر کیسے اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے اس پر بات ہماری چلتی ابھی کنٹینیو رہے گی, لیکن پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ایک سب ایڈیٹر کا واسطہ کس طرح کی خبروں سے پڑتا ہے, یا جو خبریں نیوز روم کو ملتی ہیں وہ کس قسم کی ہوتی ہیں. موضوعی اعتبار سے خبروں کو ہم 10 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں. ان میں شامل ہیں نمبر 1 سیاسی خبریں, نمبر 2 معاشرتی خبریں, نمبر 3 حادثات کی خبریں, نمبر 4 معاشی و تجارتی خبریں, نمبر 5 معلوماتی خبریں, نمبر 6 عدالتی خبریں, نمبر 7 پارلیمانی خبریں, نمبر 8 کھیلوں کی خبریں, نمبر 9 جرائم کی خبریں, نمبر 10 موسم کی خبریں. یہ یوں سمجھ لیں کہ نیوز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, یہ خبروں کے مختلف اس کی اقسام ہیں. یہ خبریں اخبارات کے رپورٹرز جو ہے یا نامہ نگار یا مانیٹرنگ ڈیسک یا مانیٹرنگ سیلز
نیوز ایجنسیاں پریس ریلیز ٹھیک ہے یا ایڈوائس کی صورت میں نیوز روم میں یا نیوز ایڈیٹرز کے پاس پہنچتی ہیں، جہاں پر ان کی تدوین کا کام ہوتا ہے. اور خبر کی تدوین کن مراحل سے گزرتی ہے یہ ہم اختر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کون سے مراحل ہوتے ہیں، کیا کیا سٹیجز ہیں کہ خبر کو ایڈٹ ہو کے اور پھر وہ اخبار کی زینت بنتی ہے اور پھر عام جو قاری تک پہنچتی ہے یا جو آڈینس ہے اس تک پہنچتی ہے. بالکل، یہ تمام خبریں جو ہیں ایک اظہار افسوس کے خبر سے لے کے تو ایک بہت بڑے ہنگامے یا بہت بڑے واقعے کی خبر تک سب جو سینٹرل نیوز ڈیسک ہے اس کے پاس آتی ہیں، اور پھر جو نیوز ایڈیٹر ہے جو ہیڈ آف نیوز روم ہوتا ہے وہ پھر ان کی ڈسٹریبیوشن کرتا ہے کہ کون سی خبر باہر فرنٹ پیج پہ، کون سی بیک پیج پہ، کون سی اندرونی پیج پہ. ابھی 1990 کے بعد اخبارات میں کافی کلاسیفیکیشن ہو چکی ہے، اور اس اخبار کے مختلف پیجز جو ہیں وہ متعین کیے جا چکے ہیں. اب شوبز کی خبر کے لیے آپ کو شوبز کا الگ ملتا ہے خانہ، انٹرنیشنل کے لیے الگ پیج ملتا ہے، سٹی کی خبروں کے لیے الگ پیج ملتا ہے. تو اس حساب سے پھر ڈیسک بنے ہوتے ہیں. صحیح. اور اسی طرح وہاں پہ سب ایڈیٹرز کی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے. جو اچھا ذرا انگریزی سمجھنے والا ہے اس کو انٹرنیشنل پہ وہ بٹھا دیں گے، کیونکہ ترجمہ بھی کرنا ہوتا ہے اس میں. تو اس طرح نیوز ایڈیٹر جو ہے وہ اپنی ایک اخبار کی جو تقسیم ہے، اور جو بھی بندہ آج کل اخبار پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے بھئی کامرس پیج ہے، سپورٹس پیج ہے، تو وہ اسی طرح وہ ڈیسک بنے ہوتے ہیں اور نیوز ایڈیٹر خبریں تقسیم کر دیتا ہے ان ڈیسکوں کے اوپر. اختر صاحب، خبر کی زبان جو ہے وہ سب ایڈیٹر کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور کیا ہر خبر کی زبان جو ہم کہتے ہیں کہ صحافتی زبان ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے ادبی زبان سے، تو کیا ہر خبر کی زبان جو ہے وہ ایڈیٹنگ کے وقت صحیح کی جاتی ہے؟ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو رپورٹر ہے یا لیٹ سے کہ پریس ریلیز والا جو ہے وہ تو اپنی تنظیم اور اپنی پارٹی اور اپنی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بہت اس نے بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہوگا، لہٰذا آپ نہ اتنی سپیس دے سکتے ہیں، نہ آپ اتنی پروجیکشن، یعنی انہوں نے جو اپنے آپ کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے. لہٰذا اس کو لازمی ایڈٹ کرنا پڑے گا، مختصر کرنا پڑے گا. اس میں جو انہوں نے اپنی خود نمائی کی ہوئی ہے بہت زیادہ، اس کو ذرا ٹھیک کرنا پڑے گا. اسی طرح لیٹ سے کہ ایک سیاسی خبر ہے، سیاسی پارٹی کا بیان ہے یا سیاسی لیڈر کا بیان ہے، جیسے آج کل بہت زیادہ الفاظ جو ہیں قابل اعتراض ہماری سیاسی گفتگو میں بھی شامل ہو چکے ہیں. تو اس صورت میں پھر اب سیاستدان ایک دوسرے کو چور ڈاکو بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایسے الفاظ کو دیکھنا اور پھر اس میں یہ طے کرنا کہ بھئی یہ ہمیں لفظ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اور اگر دینا ہے تو پھر کس حد تک ہم نے دینا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اگر آپ خبریں لے لیں یہ جرائم کی، اب جرائم کی خبروں میں ایک تو ہم نے بات کی جو آبروریزی کی خبریں ہیں، یا کسی بچے کو مولیسٹ کیا گیا ہے تو اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے، وہ ہم نے کچھ معیارات بیان کر دیے ہیں. جرائم کی خبروں میں ہی بعض اوقات ایسے الفاظ جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ وہ بہت شدت ان کی ہوتی ہے، ان کو کم کرنا، خاص طور پر اگر خدا نخواستہ کوئی قتل ایسا ہو گیا ہے یا ایکسیڈنٹ ایسا ہے یا تشدد کا کوئی واقعہ ایسا ہوا جس میں آپ کے پاس اب تصویر بھی ہے اس کی، اب آپ نے اس تصویر کو بھی دیکھنا ہے. سب ایڈیٹر دیکھے گا بھئی یہ تصویر جو ہے یہ پبلش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اس میں اگر بہت زیادہ بلڈ ہے اور بہت زیادہ اس میں دکھایا گیا ہے ٹارچر، تو وہ پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو پبلش نہ کیا جائے، تاکہ سوسائٹی کے اوپر اس کے جو برے اثرات ہیں وہ مرتب نہ ہوں. یہ بلکہ کچھ حد تک تو کچھ لاز میں بھی اب شامل، یعنی آرڈیننس میں بھی یہ چیز شامل کی گئی ہے. جی ہاں، بالکل بجا فرمایا آپ نے. یہ جب ہمارے ہاں دہشت گردی شروع ہوئی اس سے پہلے نہیں تھا یہ اتنا. 2007 میں شاید جو ایک امینڈمنٹ آئی تھی پینرا آرڈیننس میں آئی تھی، تو آئی تھنک اس میں بھی یہ چیز شامل کی گئی تھی. بالکل ایسے ہے. تو وہ دہشت گردی کے واقعات میں چونکہ جسم جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں اور بڑی خوفناک ایک شکل ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ پھر قانون سازی کی گئی. اور اس کا
باعث اطمینان امر یہ ہے کہ میڈیا میں کافی حد تک اس پہ عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کا ایک اور پہلو ہے، جیسے ابھی یہ پرسوں ہوا کوئٹہ میں مسجد میں بم دھماکہ ہوا، تو اس کے بعد آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، سوشل میڈیا پہ کافی تنقید آ رہی تھی کہ یہ واقعہ جو ہے یہ چینلز کے پرائم ٹائم میں جگہ نہیں پا سکا۔ وہ لوگ ان کے اوپر کوئی ہم تنقید نہیں کرتے، یقیناً وہ ہمدردی میں وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ ان واقعات کو بہت ہائی لائٹ کریں گے، مثلا ہم نے اپنے اخبار میں یا میں جس بھی اخبار میں رہوں، میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ بھئی اگر بم دھماکہ یا خود کش حملہ ہے تو ہم اس کو لیڈ اور سپر لیڈ سے ہٹ کے شائع کریں، بالکل صحیح بات، کیونکہ جب اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو اس سے ایک طرح سے ہائپ مل جاتی ہے، انسرٹینٹی ملک میں ایک آ جاتی ہے، غیر یقینی آ جاتی ہے، اور آپ اصل میں انجانے میں ان دہشت گردوں کی ایک مدد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہے دہشت، ان کا مقصد یہی ہے، جی ہاں، ان کا مقصد میں آپ کو کر رہے ہیں، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اسی سے ملتا ایک کوشچن ہے، آپ نے بیچ میں بات کی کہ آپ کو بڑا دیکھنا پڑتا ہے کہ ظاہر ہے ڈفرینٹ اداروں سے چیزیں آتی ہیں، تو انہوں نے تو اپنی بہتری لکھی ہے، انہوں نے تو اپنی پبلسٹی کرنی ہے، کس طرح سے حقائق کی تصدیق کی جاتی ہے، اس کو کیسے اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو چیز آئی ہے یہ صحیح بھی ہے، کراس چیک کیسے کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، یہ بہت ضروری ہے، اور سب ایڈیٹر جب ایک خبر دیکھتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ اس کو اسی وقت ویٹ کر کے اور ایڈٹ کر کے وہ آگے فارورڈ کر دے، یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سب ایڈیٹر اگر رپورٹر نے فائل کی ہے، وہ اس رپورٹر کو بلا سکتا ہے، کال کر سکتا ہے، بھئی آپ کی خبر میں یہ ایک چیز تشنا ہے، یا یہ ایک چیز جو ہے یہ حقائق کے برعکس ہے۔ جیسے یہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت 4 صوبے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، اگر رپورٹر لکھتا ہے جی وہ فلاں لیڈر نے گفتگو میں کہا کہ پاکستان ایک وفاق ہے اور اس کے 5 اکائیاں ہیں، تو وہ سب ایڈیٹر اس کو پتہ بھی ہے، وہ اس کو خود بھی ایڈٹ کر سکتا ہے، یا ایسے ہی کوئی اور چیز ہو یا کنفیوژن ہو کسی اس رپورٹر کے بیان کردہ میں، وہ اس کو بلا سکتا ہے اور اس کو کہہ سکتا ہے اس کو دوبارہ دیکھو۔ اور اگر کسی نیوز ایجنسی کی خبر میں ہے یا کوئی پریس ریلیز ایسی ہے جس پہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے، تو بھی نیوز ڈیسک اور سب ایڈیٹر جو ہے وہ اپنے رپورٹنگ ڈیسک سے رابطہ کرتا ہے اور ان کو یہ گائیڈ کرتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے پاس اطلاع آئی ہے، آپ اس کو مزید چیک کر لیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اختر صاحب کیا سمجھتے ہیں، ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکشن تو کی ہے، لیکن ایک سب ایڈیٹر میں کن خوبیاں کا ہونا ضروری ہے؟ کیا خوبیاں اس میں اگر ہونی چاہیے، یا کن خوبیوں کو اس کو اپنی پالش کرنا چاہیے بہتری کے لیے کہ اچھی وہ ایڈیٹنگ کر سکے، اچھی سرخیاں نکال سکے، اور پھر یہ ساری جو ایتھکس ہیں، کوڈ آف ایتھکس ہے، ڈیسنسی ہے، مورل ویلیوز ہیں، اور پھر مورالٹی ہے، کلچر ویلیوز ہیں، جو ایک سوشل ویلیوز ہیں، پھر ایک نیشنل آئیڈیالوجی، ان سب کو مد نظر رکھ کے ایک اچھی اور ڈیسنٹ رپورٹ جو ہے وہ ایڈیٹنگ کر سکے۔ بالکل صحیح ہے۔ میں اکثر یہ بات اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں، اور سب سے بڑی چیز میں سمجھتا ہوں وہ ہے کامن سینس۔ کامن سینس ضرور ہونی چاہیے آپ کے اندر، آپ کو یہ پتہ ہو کہ کوئی کام جس طرح ایک کام اس طرح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور کامن سینس ہی آپ کو بتاتی ہے کہ جو سامنے آپ کے چیز پڑی ہوئی ہے وہ ہمیں اس کو کس طرح پبلش کرنا ہے اور کس طرح نہیں کرنا۔ اس کے بعد جو تعلیم ہے آپ کی، تعلیم میں آپ بے شک بہت زیادہ کوالیفائڈ نہ ہوں، لیکن آپ کو بنیادی جو ایک زبان ہے اور بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ اب لازمی بات ہے کہ ایک سب ایڈیٹر جو ہے وہ مختلف قسم کے جو سیکٹرز ہیں خبر سازی کے، ان سب کے بارے میں وہ نہیں جان سکتا۔ جیسے اگر شوبز ہے تو ملکہ ترنم نور جہاں کی جو لائف ہے وہ انہوں نے کیا کیا اچیومنٹ ہیں ان کی، اسی طرح اگر پولیٹکس میں ہیں مثلا عمران خان صاحب ہیں تو ان کی جو سیاسی جدوجہد ہے اور سفر ہے وہ بھی اس کو پتہ ہو، ملکہ ترنم نور جہاں کا بھی پتہ ہو، اس کو شہر کی جو کرائم ہسٹری ہے کہ کتنے بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں وہ بھی پتہ، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہوتا ہے
کہ مختلف سب ایڈیٹر جو ہیں ان کو، جو جیسے آپ نے کہا کہ پالش کیا جاتا ہے، مختلف سب ایڈیٹرز ان کو مختلف سیکٹرز کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے۔ ایک سب ایڈیٹر جو ہے وہ پارلیمانی ایک ہسٹری اس کے پاس ہوتی ہے، وہ مطالعہ بھی کرتا رہتا ہے، صحیح، اور دوسرا جو ہے جس کے پاس اگر لیٹ سے کہ وہ جرائم کی خبریں اس ڈیل کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہے کہ جس شہر سے میرا اخبار نکل رہا ہے وہاں کی جرائم ہسٹری کیا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے۔ کامن سینس، تعلیم، صحیح، پھر آ گیا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات آپ کو خبر کی ایڈیٹنگ کے لیے آپ کو حوالے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا آپ کہیں پہ اگر آپ کو شک پڑ گیا بھئی یہ تاریخ صحیح نہیں ہے یا یہ ریفرنس صحیح نہیں ہے، تو اب آپ اگر لائبریری میں جائیں گے یا گوگل پہ بیٹھیں گے تو اس پہ بہت وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کا مطالعہ ہے تو وہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا، آپ کا وقت بچے گا، کیونکہ اس وقت اخبار میں تو چلو پھر بھی مطلب 12 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن ابھی جو مین سٹریم جو میڈیا ہے اس میں تو آپ نے اگلے لمحے خبر دینی ہے، اور آپ نہیں دے رہے تو دوسرے چینل نے دے دی، اس لیے یہاں پہ اور بھی کمی آ جاتی ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چینلز پہ کام کرنے والے رپورٹرز ہیں اور اینکر پرسنز ہیں ان کو تو بہت زیادہ مطالعے کی ضرورت ہے، اور سب ایڈیٹر کو بھی مطالعہ جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ زبان کی جو ایک بنیادی گرامر ہے، ابھی آپ نے بات کی کہ صحافتی زبان اور ادبی زبان، بالکل صحافتی زبان ادبی سے بالکل الگ ہے، لیکن آپ کو گرامر آنی چاہیے، بنیادی جو چیزیں ہیں۔ مثلا ہم نے کام کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ہمارے بعض ساتھی وہ لکھ رہے ہیں کہ 7 بھینسوں سمیت 10 افراد زخمی، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سمیت جب آپ کرتے ہیں تو پچھلا جو ہے وہ بحیثیت اپنی ایک سپیشی یا اپنی نوعیت کے اگلے کے اندر شامل ہوگا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے سمیت کا میں نے آپ کو بتایا کہ 5 بھینسوں سمیت 10 مویشی جاں بھاگ، ٹھیک ہے۔ اب بھینسیں جو ہیں وہ مویشی کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے اور کافی غلطیاں اس میں ہوتی ہیں۔ ایک آپ نے یہ خاص طور پر ٹی وی چینلز میں دیکھا ہوگا کہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 50 سے تجاوز۔ اب یہ بالکل ایک غلط فکرہ ہے۔ تجاوز بذات خود کوئی مصدر نہیں ہے، مصدر اس کا بنتا ہے تجاوز کرنا، ٹھیک ہے۔ تو صحیح فکرہ بنے گا 50 سے تجاوز کر گئی، یا پھر آپ تجاوز کی بجائے لکھیں متجاوز، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں لفظ بہت اوکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ سیدھا لکھیں بھئی تعداد 50 سے بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم لکھتے ہیں کہ فلان جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گیا، بعض لکھتے ہیں رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گیا۔ وہ میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو ہدایت کرتا ہوں بھئی سیدھا لکھو شادی خانہ آبادی، فلاں کی شادی خانہ آبادی۔ تو گرامر کی بنیادی چیزیں بھی اس کو معلوم ہونی چاہیے۔ باقی ہم نے چیزیں ڈسکس کر لی ہیں، سوسائٹل جو ایک نامز ہیں ان کو پتہ ہو، وہ ایک پیمانہ یہ بھی مقرر کر لے کہ یہی چیز اگر میرے گھر میں ہو تو کیا میں پسند کروں گا کہ یہ پڑھی جائے، تو وہ اس حساب سے بھی میٹر کو دیکھ سکتا ہے۔ پھر ریپیٹیشن جو ہے وہ اس کا فرض ہے کہ جہاں پہ رپورٹر نے تکرار کی ہوئی ہے یا پریس ریلیز میں ہے اس کو وہ ایڈٹ کرے، اس کو ایک شارٹ انداز دے، سلیس جو ایک چیز کو، جیسے سوال آتا ہے یہ اردو کے پیپرز میں کہ اس کو سلیس اردو میں بیان کریں، تو سلیس اردو کے میں اس کو بیان کرنے کی صلاحیت اس میں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خبر کی تدوین کے بعد ایک اہم مرحلہ جو ہے وہ خبر کی سرخی نکالنے کا آتا ہے۔ خبر کی جو سرخی ہے اس کا تعین نارملی ہم کالم سے کرتے ہیں، جیسے 1 کالم سرخی، 2 کالم سرخی وغیرہ۔ سرخی کی بھی اب جو ہے نا ڈفرینٹ اقسام ہیں، اگر ان کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں مزید بہتر ہو جائے گا، اور اس کے بعد اختر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے بہتر سرخی نکالی جا سکتی ہے۔ جو سرخی کی اقسام ہیں وہ میں 3 اقسام آپ سے شیئر کرتا ہوں اپنے
طلباء سے اور ناظرین سے، کولی سرخی۔ بیانات پر مبنی سرخی کو کولی سرخی کہا جاتا ہے۔ اس میں نارملی اہم شخصیات کے جو ہے وہ بیانات پر یہ مبنی ہوتی ہے جو اہم واقعہ یا پھر موجودہ حالات کے بارے میں ہوتے ہیں۔ بیانیہ سرخی اس کو کہتے ہیں جس میں واقعہ کی تلخیص کو چند الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہو کہ پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے۔ اور جو تیسری سرخی کی قسم ہے وہ ہے انوکھی سرخی۔ انوکھی سرخی جو ہے یہ ایسی سرخی ہوتی ہے جو کسی قاعدے اور ضابطے کی پابند نہیں ہوتی، بلکہ عجیب و غریب مگر دلچسپ انفارمیشن کی حامل ہوتی ہے۔ یہ کولی سرخی بھی ہو سکتی ہے اور بیانیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم اختر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سرخی کے بارے میں اگر کچھ ٹپس ہمارے طلباء کو دینا چاہیں، ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں۔ جی ہاں، یہ سرخی اور ہیڈ لائن جو ہے یہ جیسے آپ نے بیان کیا یہ بھی ہے، اور مختصر یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے واقعہ ہے یا کوئی سرگرمی ہے یا کوئی بھی خبر ہے، اس میں سے آپ جو اس کا اصل جو بڑی چیز ہے، جو نمایاں چیز ہے، جو اہم چیز ہے، جس کو زیادہ لوگ پڑھنا چاہیں اور جس کی طرف زیادہ لوگ اٹریکٹ ہو سکیں، وہ آپ اوپر سرخی میں دیتے ہیں۔ اور سرخی کے حوالے سے میں یہ بات اکثر کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں سرخی جو ہے وہ نسبتاً آسان ایک چیز ہے، جو خبر کی ایڈیٹنگ ہے وہ زیادہ ایک مشکل اور جو ہے زیادہ ضروری ایک بات ہے۔ سرخی میں تو ہمارے ہاں ایک جیسے آپ دفتر میں بیٹھے ہوں تو آپ کا دوست آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا، صحیح، ٹھیک ہے، اور فلانے نے فلانے کو قتل کر دیا یا فلانے نے فلانے کے ساتھ یہ اس طرح کا کام کر دیا، تو یہ ایک سرخی ہوتی ہے جو ہم جب اپنے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں چیزیں، تو یہ تقریباً یہی سرخی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کو چونکہ سب ایڈیٹر ایک اسپیشلسٹ ہے، وہ تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا کریٹیو اس میں آئیڈیاز لے کے آتا ہے، کریٹیولی اس کو کرتا ہے، ٹچ دے دیتا ہے۔ عموماً سرخی جو ہے جو اچھا رپورٹر ہے، اور نیوز ایجنسی میں بھی اگر اچھے رپورٹر نے خبر بنائی ہوئی ہے اور پریس ریلیز بنانے والا بھی اگر اچھا ہے، تو وہ پھر اہم بات وہ خود ہی پہلے ہی شروع میں جس کو کہتے ہیں لیڈ وہ یا انٹرو، ٹھیک ہے، اس میں پہلے ہی وہ لے آتا ہے، موسٹ امپارٹنٹ چیز اوپر لے آتا ہے، اور جو سب ایڈیٹر ہے وہ بھی اس کو تھوڑا سا قطع برید کے بعد نمایاں کر دیتا ہے۔ تازین اختر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا خبر کی تدوین کے حوالے سے پروگرام۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔